बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके बावजूद सब बौखलाहट का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का दायरा वसी किया गया है। रोज नए नए मंसूबे बनाए जाते हैं और आज जिस अंदाज के अंदर अकबर एस बाबर ने एक नई अनहोनी की है, उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल से ललकारा है। किसको क्या पैगाम दिया है ये भी आपके सामने रखूंगा। और मलबा जो है वो फिर तहरीक इंसाफ पर डला है। 38 सफात का एक फैसला जारी किया गया है, यानी इस खंजर की नोक पे जो मकतूल है वो तो खुद गिरा है। तो ये कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जितना भी रोना धोना किया जाए ना तो किसी को परवाह है, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आइन कानून को पांव तले रौंद कर जूते की नोक पे रख के पाकिस्तानी अवाम की मैंडेट को जिस अंदाज के अंदर सलूक किया जा रहा है, ये बड़ा अफसोसनाक है। वक्ती तौर पर शायद ये कुछ लोगों की अना की तस्कीन हो रही है, या उन्होंने जिद बना ली है और उन्होंने देखा है कि पहली मर्तबा अवाम अगर उनके सामने खड़ी है और वो कह रही है कि आइन के नीचे सबको आना चाहिए, तो शायद वो अवाम को इतना हल्का ले रहे हैं, इतना नीच ले रहे हैं कि उसके मुकाबले के अंदर अब वो नए नए जो मंसूबे हैं वो तराशे जा रहे हैं। लोग शायद इमरान खान का जाना, मैं अक्सर बात करता हूँ, हजम कर जाते, लेकिन शरीफ और जरदारी माफिया, मौलाना माफिया का दोबारा मुसल्लत होना, इस पर लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। अब यहाँ पर आज एक तो मैं पहले बता दूं, ये एक पूरा गेम प्लान है। ज़ाहिर है ये कोई ऐसा नहीं है कि हादसाती तौर पर ये हो गया है या हादसाती तौर पर वो हो गया है, बल्कि ये एक पूरा प्लान्ड किस्म का जो हालात हैं वो नजर आते हैं। अब जिस अंदाज में आज भी इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो साकब बशीर साहब ने रिपोर्ट किया कि अडयाला जेल में तोशा खाना नैब केस में दौरान समात इमरान खान ने नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज से दिलचस्प मुकालमा किया। और इसमें खान साहब ने कहा, अमजद वैसे तुमने बहुत बड़ा छक्का मारा है, गेंद सिर्फ ग्राउंड से बाहर नहीं गई बल्कि गुम ही कर दी है। मेजर साहब का हुक्म आया होगा, मेरे खिलाफ 50 करोड़ का तो केस बनता नहीं, तो सीधा 300 करोड़ का बना दो। यानी ज़ाहिर है नैब जो है, नैब के अंदर जो तरामीम हुई नैब आर्डिनेंस के अंदर, तो उसके अंदर लाजमी था कि 50 करोड़ से अगर नीचे रखेंगे तो वो नैब का केस ही नहीं बनता। तो 300 करोड़ बनाओ ताकि केस बन सके। लेकिन एक बात जरूर है, इमरान खान इस पूरी सूरत हाल को इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय से मुराद है उन्हें तकलीफ और दुख तो है, ज़ाहिर है उनको अंदर किया गया है। अवाम के साथ जो पिछले 2 सालों के अंदर जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं, फिर वो बदमाशियां जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जों की जंजीरों में जकड़ा है, जिसने पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को जो है वो कैद किया है और वो मकरूज किया है, उसी माफिया को यानी उसी अत्तार के लौंडे से दुआ जो है वो दिलवाई जा रही है और जबरदस्ती दिलवाई जा रही है। असल में इस हवाले से बात हो रही है। तो अब इमरान खान साहब ने कहा ये सियासत नहीं, आजादी की तहरीक है। एक मफरूर को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आदम खान को 40 रोज तक अगवा रखा गया। खावर मानेका को दबाव में लाया गया। मीडिया के साथ जो हो रहा है उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। 25 मई, ज़ाहिर है 25 मई जो है वो 2023 के बाद से हमारी जमात को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। आपने दावा किया था कि 80% फौज पीटीआई के साथ है, तो इस पर उन्होंने कहा ये तो जनरल बाजवा ने खुद में बुलाया था। और ये फौज से मुराद है कि वो वोट जो कास्ट करते हैं, ज़ाहिर है आज़ादाना राय है, उनके घर वाले हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाद लोग इसको और पैराए के अंदर ले जाते हैं। मुझे बाजवा साहब ने कहा था कि 80% फौज पीटीआई के साथ है। मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई। टिकटों का अख्तियार मैंने पीटीआई की मकामी क़यादत को सौंपा। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसकी वजह से हमायत नहीं की गई। मैं इक़्तिदार के लिए मुज़ाकरात किसी से नहीं करूंगा। ये बात आज बड़ी उन्होंने वाज़ेह किया है कि मेरे कोई भी मुज़ाकरात, जब भी मैं बात करता हूं मुज़ाकरात की, तो वो इक़्तिदार के लिए नहीं, बल्कि मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आइन के ताबे और आइन के सामने सबको सरेंडर करने की बात करता हूं। वो कहते हैं हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की कोशिश की, इससे 80% धांधली खत्म हो जाती। लेकिन जिन्होंने धांधली करनी है वो तो धांधली, ये मशीनें उनको तो नहीं चाहिए। उन्होंने तो पाकिस्तान को ऐसे ही चलाना है जैसे 75 साल से चला रहे हैं।
وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اسی طرح انہوں نے بات کی، نواز شریف کے سارے کیسز اسٹیبلشمنٹ نے معاف کیے، میں اس طرح کی نہیں کروں گا بالکل، سیاستدانوں سے مذاکرات، یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کروں گا، انہوں نے کہا کہ میں نے بات ہمیشہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ چونکہ اصل طاقت لیے بیٹھی ہے تو اس لیے ان سے میں بات جو ہے وہ کی ہے، چونکہ انہوں نے طاقت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو بھی اس کو عنوان دے اتحاد، وہ کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں، پی ڈی ہم نے مل کر حکومت کی، 9 مئی کو ہم نے کون سا قانون توڑا، ہم نے اتوار کو صرف انتخابی مہم کو نکلنے کے لیے کال دی ہے، تو یہ بات تو انہوں نے وہی کی جو عموماً وہ بات کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نے آج تک فری اینڈ فیئر الیکشن وہ نہیں لڑا، کوئی بھی نہیں لڑا، جس کے اندر وہ اقتدار کے اندر آئے ہیں وہ ہمیشہ اس طرح میچ فکس کرتے ہیں اور معاشی بربادی کا وہ ذمہ دار ہے۔ اب جو قاضی صاحب نے آج فیصلہ دیا، اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ ایک اور ڈیٹیل ہے، اور ڈیٹیل یہ ہے کہ جناب یہ جو کچھ کیا گیا ہے، یہ خود جو مقتول ہے وہ خنجر پہ گرا ہے، تو لہذا قصور اس کا ہے۔ اب یہ جو آج فیصلہ 38 صفحات پر مشتمل ہے، صرف میں 3-4 پوائنٹ رکھ کے آگے گزروں گا، تاکہ اس کے اندر انہوں نے ایک تو کہا ہے الیکشن کمیشن کی اپیل ہم منظور کر رہے ہیں، تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات میں اپنے ممبران کو لا علم رکھا، قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو متعدد شوکاز نوٹس جاری کیے، شوکاز نوٹسز کے باوجود پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے، پھر انہوں نے کہا کہ موقع بھی ملا لیکن نہیں کروائے، پتہ نہیں تھا لہذا یہ خلاف ورزی ہے، اور اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، پھر بھی نہیں کروائے۔ تحریک انصاف نے 10 جنوری 2024 کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیز کے اندر انہوں نے کہا خود ساختہ چیئرمین پی ٹی آئی قرار دیا گیا ان کو، بیرسٹر گور کو، اور وہ الفاظ اس طرح کے ظاہر ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ انہوں نے کہا جی قصور سارا پی ٹی آئی کا، لہذا وہ فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر چیزیں بہت ہیں، اور یہ ساری چیزیں جب ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ ہوتی ہے تو سب ایک پیج کا معاملہ نظر آتا ہے، ایک پیج کا، یعنی اس کے اندر ظاہر ہے قاضی صاحب انتہائی آنریبل جج ہیں، آنریبل اس لیے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس کے عہدے کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ زبردستی بھی ان کو آنریبل کہنا ہے، ورنہ جو کچھ ہوا، جن حالات کے اندر لوگوں کو اغوا کیا گیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، کسی جگہ بندوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیا گیا، نہ کوئی ہونے کا ماحول تھا، اس ماحول کے اندر الیکشن جو ہے اس ماحول پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا، بہرحال اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آزاد امیدوار جیتیں گے تو یہ پی ٹی آئی تحریک کے اندر تو موجود ہے نا، جماعت تو قائم ہے، انتخابی نشان قائم نہیں ہے، تو اگر درمیان میں کوئی الیکشن کروا کے پی ٹی آئی نے اس کو ریگولر کر لیا، ریگولرائز کر لیا، اور اس خامی کو دور کر لیا الیکشن والی کو، تو پھر وہ پی ٹی آئی کے اندر تو آلریڈی ہیں، تو پھر جماعت کو سارا کچھ مل جائے گا، آئینی اور قانونی طور پر جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے، لیکن آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف نے جو اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا اور لوگ کہتے ہیں یہ غلطی کی، غلطی میں بھی ایک وقت کے اندر یہ کہتا رہا ہوں، وہ غلطی کی، لیکن اب یہاں پہ جو ہے وہ چونکہ ان کی کیلکولیشن ساری یہ تھی کہ آئین اور قانون کو تو نہیں توڑا جا سکتا نا، آئین سے باہر تو نہیں جائیں گے، ان کو کیا پتا تھا جج جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اب کھل کے آئین کو توڑنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بہت سارے جو فیصلے آئے، الیکشن نہیں ہوئے 90 دن کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں یہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ واضح ہو گیا کہ کون کہاں پہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتانی ہے، اور وہ یہ کہ اب ایک تو جو تحریک انصاف ہے، اکبر ایس بابر گروپ، انہوں نے آج اجلاس، یہ متبادل حکمت عملی ہے تحریک انصاف پر قبضے کی، ویڈیو بیان ان کے آ جائیں گے، وہ آپ سن چکے ہوں گے، لیکن یہ ایک کانفرنس منعقد کی ہے۔ اکبر ایس بابر کون ہے؟ تحریک انصاف میں وہ کب تھا یہ ہمیں علم نہیں ہے، وہاں پہ وہ ملازمت کرتا تھا، بہرحال ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ اکبر ایس بابر نے پچھلے کچھ عرصے سے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک ٹاؤٹ کا کردار ہے، اور صحافی احمد نورانی نے ان کا کافی کچا چٹھا اس حوالے سے کھلا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ ان کو انتخابی نشان سے غرض، نہ ان کو جو ہے وہ تحریک انصاف کی کسی اور چیز سے غرض، اس کو صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرو، یعنی یہ لوگ جو ہے
اب چونکہ اس وقت کوئی چیئرمین نہیں ہے تحریک انصاف کا، اس وقت سیکرٹری جنرل وہ کہتے ہیں جو ان کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ ہے اس کے مطابق ہے اسد عمر، وہ ریزائن کر چکا ہے۔ لیکن چونکہ جب دیکھیں نا طاقت آپ کے ساتھ ہو تو جو چاہے آپ کرتے رہیں، آپ کو کون جو ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ اب بے شک اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، ویسے ہی جو ہے وہ ایک کام ہے۔ تو اب یہ بانی تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی ایک قومی کانفرنس منعقد کی گئی ہے جی اسلام آباد کے اندر، یہ 26 جنوری 2024 5:30 بجے آج۔ یہ اجلاس E11 نارتھ سروس روڈ، وہاں پہ یہ اجلاس ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یہ پریس کانفرنس کی جو لائیو کوریج ہے اس کے لیے بھی کہا ہے۔ اب اکبر ایس بابر نے کہا ہے کہ پارٹی کے چیدہ اور فاؤنڈنگ ممبران کو بلایا ہے، آج ہم پارٹی کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے تاکہ ہم وہ مقاصد حاصل کر سکیں جس کے لیے 1996 میں پارٹی بنائی تھی۔ شام 6 بجے قرارداد اور تفصیلات میڈیا کو فراہم کریں گے۔ ہم نے ایک لسٹ بنائی تھی جس کے تحت ورکرز کو بلایا، کوالٹی کے لوگوں کو بلایا جنہوں نے پارٹی کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہے اور قربانی دی ہے۔ کرک، اٹک، لاہور، کراچی سے بانی رہنماؤں کو بلایا ہے۔ یہ ایک کانفرنس ہے، کنونشن نہیں ہے۔ اب یہ اجلاس، یہ بانی ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف وہی ہے جو عمران خان ہے، یہ سب جال سازی ہے۔ لیکن ظاہر ہے طاقت ساتھ ہو تو جال سازی کر کے اب جو لوگ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ممبر ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں، بعد میں اگلی فیلڈنگ بھی سیٹ کی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کا ماحول بنے کہ دوبارہ یہ الیکشن والے معاملے کو حل کر کے تو دوبارہ پارٹی کے طور پہ وہ سارے ہوں، تو اس کو حل کیا جا رہا ہے اور تحریک انصاف پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اس حوالے سے آج کا دن انتہائی اہم ہے، اور اسلام آباد سے یہ پہلی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آنے والے چند دنوں کے اندر یہ بھی ایک نیا جو کھیل ہے یہ آپ کو پورے عروج پر نظر آئے گا۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔